ایک طرف اکھنڈ بھارت ہے، اوپر جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے۔ یہ دونوں نظریات جو ہیں یہ فتنہ دجالی ہیں، اور یہ نظریات آئے کہاں سے؟ اکھنڈ بھارت تو ان کا بڑا پرانا نظریہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کچھ سال پہلے پبلک ہوا۔ انڈیا نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا دل سے۔ سیاسی سطح پر بھی کوشش کی ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی اس سے کوشش کی کہ پاکستان کو تنہا کر دے۔ ہر حربہ آزماتا، دشمن ہے ہمارا۔ مجھ سے اگر پوچھے تو دشمن کا حق ہے کہ وہ سازشیں کرے۔ یہ ہمیں اتنا جاگتے ہوئے ذہن کا ہونا ضروری ہے کہ ہم دشمن کی سازشوں کو وقت سے پہلے ریڈ کر لیں اور انہیں کامیاب نہ ہونا دیں۔ کیا بھارت کے اندر کچھ ایسی رجیم چینج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا رجیم بھی آئے گی جو تعلقات بہتر کرے گی پاکستان کے ساتھ؟ رجیم تو چینج ہو جائے گی، ان کے اور معاملات میں ویوز بھی چینج ہو جائیں گے کہ کوئی وقت آئے گا کہ ہندو پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھے گا، کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس وقت پاکستان دو سانپوں کے گرد گھرا ہوا ہے، اور ان جو سانپ ہیں دو، وہ افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، تو یہ جرت تو نہیں کریں گے، لیکن کوئی سازش پنپ رہی ہے دہلی کے اندر۔ مسلمانوں کی ہسٹری پر چلے جائیے آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت بھی مسلمانوں کی درپے تھی یہ ساری قوتیں۔ اس وقت بھی دو سپر پاورز، رومن اینڈ پرشین۔ آن ٹاپ آف دیٹ یہودی بھی تھے۔ مسلمانوں نے عروج پایا، اور ایسا عروج پایا کہ ہم نے مغرب کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ مسلمان تھے جنہوں نے انہیں علم کی روشنی دی۔ اس وقت اگر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہی رویے اپنا کے آج کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ یہ جب سے الیکشن جیتنے کا معاملہ آیا ہے، الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کروا دیا جاتا ہے بھارت کے اندر، ایسا لگتا ہے جیسے درندے کے منہ کو خون لگ گئے۔ اور وہاں پہ جو اکھنڈ بھارت تحریک ہے، آر ایس ایس نے اس کو اور مزید زور دے دیا ہے۔ ایک طرف اکھنڈ بھارت ہے، اوپر جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ کہ اکھنڈ بھارت جو ہے وہ مدر لینڈ نظریہ ہے، اور جو گریٹر اسرائیل ہے وہ فادر لینڈ ہے۔ یہ مودی کا بیان بھی اس طرح کا ہے۔ یہ دونوں نظریات جو ہیں یہ فتنہ دجالی ہیں، یہ دجالی فتنہ ہے، اور یہ نظریات آئے کہاں سے اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کے؟ اکھنڈ بھارت تو ان کا بڑا پرانا ایک نظریہ ہے۔ گریٹر اسرائیل یہ بھی کچھ سال پرانا، بلکہ کچھ سال پہلے پبلک ہوا۔ ہاں جی، لیکن ان کا نظریہ تو 48 کا ہے۔ جی بالکل۔ اکھنڈ بھارت تو کئی سو سال پرانا ہے، اور جیسے ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے کہ انڈیا نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا دل سے۔ وہ ہر قیمت پہ چاہتا ہے، اسے ملیٹریلی بھی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، سیاسی سطح پر بھی کوشش کی ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی اس سے کوشش کی کہ پاکستان کو تنہا کر دے۔ ہر حربہ آزماتا، دشمن ہے ہمارا۔ اور مجھ سے اگر پوچھے تو دشمن کا حق ہے کہ وہ سازشیں کرے۔ یہ ہمیں اتنا جاگتے ہوئے ذہن کا ہونا ضروری ہے کہ ہم دشمن کی سازشوں کو وقت سے پہلے ریڈ کر لیں اور انہیں کامیاب نہ ہونا دیں، ورنہ وہ تو دشمن ہے۔ وہ تو کریں، اس کے پاس ایک ٹرے میں سجا ہوا کھانا تو ہمارے لیے نہیں ہے، اس کے پاس تو ہمارے لیے سازشیں اور گولی ہے، وہ اس کا حق ہے۔ لیکن ہمیں بہت الرٹ رہنا ہے کہ اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دیں۔ یہ صرف آپ کا یہ جو بیان ہے یہ نریندر مودی کے لیے، بھارت کے اندر کچھ عاقل اور سین وائسز بھی تو ہیں جو یہ سروارکر آئیڈیالوجی اور مودتوا اور ہندوتوا کا جو الائنس ہے اس کو وہ نہیں فرسودہ کہتی ہیں، اور اس کو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم مانتے اس چیز کو، ہمیں امن چاہیے۔ تو کیا بھارت کے اندر کچھ ایسی رجیم چینج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا رجیم بھی آئے گی جو تعلقات بہتر کرے گی پاکستان کے ساتھ؟ رجیم تو چینج ہو جائے گی، ان کے اور معاملات میں ویوز بھی چینج ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو ہمیں یہ توقع قطعی طور پر نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی وقت آئے گا کہ ہندو پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھے گا، کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں الرٹ رہنا ہے اور
ہمیں ان کی ایک ایک چال پر گہری نظر رکھنا ہے تاکہ وہ کامیاب نہ ہونے پائیں، اور انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اس وقت پاکستان دو سانپوں کے گرد گھرا ہوا ہے، اور ان جو سانپ ہیں دو وہ افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں افغانستان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہاں پہ جو طالبان رجیم ہے اس کے جو مخالف ہیں، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اور انڈیا ہے، آنے والے وقت میں پاکستان بیک وقت ان دونوں سے کوئی جنگ ہے، اور چونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے تو یہ جرت تو نہیں کریں گے، لیکن کوئی سازش پنپ رہی ہے دہلی کے اندر۔ ہم اپنے پروفیشن میں بجٹنگ اینڈ فور کاسٹنگ کرتے ہیں، اس میں جو فور کاسٹنگ ہوتی ہے وہ بیسڈ ہوتی ہے آن ہسٹوریکل ڈاٹا۔ جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ ہر جگہ کام آتا ہے۔ مسلمانوں کی ہسٹری پر چلے جائیے آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال جی پہلے، اس وقت بھی مسلمانوں کے درپے تھی یہ ساری قوتیں۔ اس وقت بھی دو سپر پاورز تھیں، رومن اینڈ پرشین۔ آن ٹاپ آف دیٹ یہودی بھی تھے، دوسرے بھی تھے۔ مسلمانوں نے عروج پایا، اور ایسا عروج پایا کہ ہم نے مغرب کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہ تو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے انہیں علم کی روشنی دی تھی۔ جی، اس وقت اگر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہی رویے اپنا کے آج کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ہم رویوں کو اس طرح کا کر لیں جیسے 1450 سال پہلے مسلمانوں کے تھے۔